آگے نکاح کے کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں۔ اے مومنو جب نکاح کرو، اے مومنو جب نکاح کرو مومنات سے، طلاق دے دو ان سے ہم بستری سے قبل، ہم بستری بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تو ان پر کوئی عدت نہیں، عدت ان کی کوئی، ان کو فائدہ دو، الگ کر دو۔ عدت وہاں ہوگی جب مطلقہ ہوگی یا بیوہ، ان کی کوئی عدت نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے وہ بیویاں جن کو تو نے مہر دیا وہ بھی حلال ہیں، جو لونڈیاں وہ بھی حلال، جو فے کے طور پر غنیمت کے طور پر اللہ نے دی۔ وہ بناتے ہم نے کہا، پہلے ذات کا بیان کر چکا ہوں کہ لفظ و مفرد خالی ہو انتا ہو مضاف تعمیم کے لیے ہوتا ہے۔ تیرے چچوں کی بیٹیاں، تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں، تیرے ماموں کی بیٹیاں، تیرے خالاؤں کی بیٹیاں وہ حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اب بات سمجھنا، ان میں سے جس نے ہجرت نہیں کی اس کا نکاح کے لیے جائز نہ تھا، اسی لیے آگے خالصتاً نکاح کے لفظ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سمجھ، آپ نے جو تعدد ازواج بہت سی بیویاں کی، کئی حکمتیں ہیں۔ .com www.asnas.com دو میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حکمت، اس لیے آپ نے بہت سی بیویاں کی کہ آپ کی رسالت مردوں کے لیے بھی ہے، بیویوں کے لیے۔ بیویوں کے بعد ایسے مسائل ہیں کہ مرد نہ کھل کے بیان کر سکتے ہیں، نہ عورت پوچھ سکتی ہے، وہ دین کے مسئلے۔ وہ بیویوں کے ذریعے ہی ان کی تبلیغ ہو۔ تو آپ کے تعدد ازواج کئی بیویاں کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ بیویوں میں بھی کثرت سے دین ہے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ آپ کا یہ پاک نظریہ تھا کہ مختلف قبیلوں کی دشمنی ختم، ہر خاندان کی بیوی گھر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دشمنی ختم کی کہ اب کہتے تھے ہمارے داماد میں ہماری برادری کی بیوی ہے، اصل مقصد تعدد ازواج کے لیے۔ اب آپ سمجھیں کہ جس بیوی نے ہجرت نہیں کی اس نے دین کیا سمجھا ہوگا؟ مکے میں رہ کر کے تو دین نہیں سمجھا سکتا، آپ ہجرت کر کے مدینے میں آئے، تو اس لیے وہ بیوی جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ حلال ہے۔ کیوں؟ دین سیکھا ہوگا۔ ہجرت نہیں کی تو دین کہاں سے سیکھا ہوگا؟ دین سکھلانے والے تو یہاں ہیں، اس لیے یہ آپ کی تخصیص ہے۔ اور ایسی بیوی بھی ہو مومن، اگر اپنا نفع و ہبہ کر دے نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ حکم خالص ہے تیرے لیے مومنین کے علاوہ۔ وہ تنہائی میں اگر کوئی بیوی آپ سے کہتی کہ وہب تو نفسی لکا، آپ کہہ دیتے مجھے قبول ہے، بغیر گواہوں کے نکاح چاہے، کیا نہیں، اگر ایسا کرتے تو آپ کی خصوصیت۔ تو اسی طرح وہ اوپر رشتہ داروں میں بیویاں مہاجر، وہ آپ کے ساتھ مختص ہے، اوروں کے لیے۔ ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا ان کے لیے ازواج کے بارے میں، ازواج کے بارے میں یہ ہم نے فرض کیا کہ 4 سے زیادہ نکاح نہ ہوں، اور اسی طرح وہ بیویاں مشرکات، گویا کہ اہل کتاب کے علاوہ مشرکات نہ ہوں۔ اچھا، اور بغیر گواہوں کے نہ ہوں، یہ سب چلتے ہیں۔ اور اسی طرح ملک زمین، ملک زمین میں وہ لونڈی جو کتابیاں ہوں یا مسلمان، اور استبراء رحم کے بعد یہ شرطیں ان میں، تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو، اللہ غفور ہے۔ پیچھے کر دے جس کو چاہتے ہیں ان میں سے، یعنی جن بیویوں کو آپ نے باری دی ہے کسی کی باری کو پیچھے ہٹا دے، باری نہ دے تجھے اجازت، قریب کر دے جس کو چاہتا ہے، باری دے دے، کوئی حد نہیں۔ جس بیوی کو باری سے الگ کیا ہے
اس کو تو چاہتا ہے باری دینا چاہتا ہے، کوئی حل نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غم نہ کریں، سب راضی ہو چکے۔ اگر آپ ان کے لیے باری متعین کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر لازم ہوگی، لازم ہونے کے بعد ان کا حق بن ہے، تو ہر آدمی اپنا حق لیتا ہے۔ اور اگر یہ باری متعین نہ ہو تو آپ کا تفضل اور احسان ہے، وہ بھی سمجھے گی کہ ہمارا حق تو نہیں بنتا، آپ کی مہربانی ہے۔ تو آپ نے بڑی ہمہ باریاں مقرر کی تھی تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے جو تمہارے دلوں میں، اللہ علیم بھی حکیم۔ فرمایا اس کے بعد اب کوئی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں۔ کیوں؟ عرب میں اسلام پھیل چکا، دین سیکھنے والی بیویاں گھر میں آ چکی، اور یہ بھی نہیں کہ بیویاں بدل دیں۔ بدلنے کا یہ معنی کہ ان میں سے کسی بڑھیا کو طلاق دے دے اور وہ قدر پورا کرنے کے لیے کسی اور سے نکاح کرے، اس کا بھی حق نہیں۔ اگرچہ تجھے ان کا حسن بہت عجیب مان، ہاں لونی اس کے بعد آئے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں طعام کے لیے، نہ دیکھنے والے ہو نہ اس کے پکنے کو، لیکن جب تم دعوت دیے جاؤ بس داخل ہو، جب کھا چکو بس بکھر جاؤ، اور نہ مانوس ہو بات کے لیے۔ بے شک یہ چیز تھی اذیت دیتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، پس وہ شرماتے تم سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق سے۔ اور جب سوال کرو تم ان سے سامان کا، پس سوال کرو پسے پردہ، یہی پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حق کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی۔ بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں پڑی ہے۔ اگر ظاہر کرو گے تم کسی چیز کو یا مخفی رکھو گے، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ان پر اپنے آبا کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بھتیجوں کے بارے میں، بھانجوں کے بارے میں، اپنی جیسی عورتوں کے بارے میں اور لونڈیوں کے بارے میں۔ واتقین اللہ، اے بیویوں تم ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے اور رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی صلو علیہ وسلم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی دنیا اور آخرت میں، اور تیار کیا ان کے لیے عذاب مہین۔ اور وہ لوگ جو اذیت دیتے مومنین اور مومنات کو بغیر اس کے کو انہوں نے کمایا، اور تحقیق کے اٹھایا انہوں نے بہتان اور گناہ ربط۔ ابھی آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا ذکر سنا کہ اللہ نے نکاح کرا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے ولیمہ کیا، اشبعہم لحمن وخبزا، گوشت روٹی سے آپ نے لوگوں کو سیران۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، پردے کو حکم نازل نہیں ہوا تھا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے۔ آخر میں 3 صوفی قسم کے صحابی بیٹھ گئے آپ کے گھر کہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے آج کہ آپ کے گھر میں بیٹھے۔ نیت اچھی تھی، آپ کو یہ بات پسند آئی کہ بیویوں نے بھی کھانا کھانا ہے، برتن دھونے ہیں، ان کے سامنے کر کچھ نہیں سکتی، زبان سے تو نہ کہا تم چلے جاؤ، لیکن حکمت عملی یہ تھی کہ آپ اٹھ کر کے باہر نکل گئے کہ یہ بھی اٹھ کر کے چلے جائیں، لیکن وہ آپ کے مطلب کو نہ سمجھے۔ آپ دیر تک چلتے پھرتے رہے، خادم کو بھیجا دیکھو کہ وہ گئے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ زمین جنبت بجنبت نہ جنبت گل محمد، وہ گل محمد کہاں ہلنے والا ہے وہ نہیں۔ آپ نے دوبارہ چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد پوچھا تو خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت 2 بیٹھے ہوئے، ایک چلا۔ پھر تیسری دفعہ چکر لگایا تو اس سلسلے میں کہنے لگے حضرت اب جا چکے ہیں۔ اس موقع پر یہ ٹھارنا، اے ایمان والو نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی، نہ دیکھنے والو انا یعنی ضرب یضرب بابا، پکنا، پکنے کو مت دیکھو کہ روٹی کیسے ڈالتی ہے بیوی، ہنڈی کیسے پکاتی ہے، چمچہ کیسے پھیرتی ہے، اس کو مت دیکھو۔
لیکن جب دعوت دی جائے داخل ہو، کھا چکو پھر چلے جاؤ۔ اور باتوں کے لیے جہاں مانوس ہو کر کے نہ بیٹھو، مسجد میں سن لینا اور جگہ میں سن لینا، یہ چیز اللہ کے نبی کو اذیت دیتی تھی، وہ شرماتے تھے۔ واللہ لا یستحیی من الحق اے من بیان الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اب اس موقع پر پردے کو حکم آتا، فوراً پردہ۔ حضرت انس کو بھی فرمایا کہ اب اندر نہیں آ سکتے، جب تم سوال کرو کوئی سامان اب پردے کے پیچھے کیوں؟ پہلے بلا پردہ آتے تھے، اندر مانگتے تھے، اب پردے کے پیچھے۔ یہی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ ہے، اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو، اور اس کی بھی نہ ارادہ کرو کہ نکاح کرو آپ کی بیویوں سے۔ بعض صحابہ کرام قیل طلحہ وقیل عبد الرحمن ابن عوف، یہ نام آپ کو تفسیروں میں ملے، ان کو مسئلے کے علم نہ تھا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لوں گے۔ جس فرمایا ہاں، علامتن کے وہ ازواج من بعد اللہ تعالیٰ کی بڑی چیز ہے، ظاہر کرو گے تم اس کو یا مخفی رکھو گے، اللہ بخوبی چاہے۔ جب اوپر تھا کہ اب جب تم سوال کرتے ان سے کوئی سامان تو پسے پردہ کرو، ویسے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبھی سے پردہ ہے بیویوں کا، فرمایا نہ مستثنات، کوئی حرج نہیں ان پر، ان کے آبا کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اپنی جیسی عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں، یا بقول امام شافعی غلام ہیں، ان سے پردہ۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو بیویوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے صلاۃ کا رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جہاں بڑی بات ہے، میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اہل بدعت کا یہ خیال ہے کہ جو درود کہتے ہم پڑھتے ہیں اس میں قرآن کا مفہوم پورا ہوتا ہے، اور تم جو درود پڑھتے ہو اس میں قرآن کا مفہوم نہیں پورا۔ تم پڑھ اللہ صلی علی محمد وآل محمد الہ، اس سے نہیں پورا۔ بہت سی فضیلت ہے لیکن قرآن کا مفہوم نہیں۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو صلاۃ کا لفظ بھی آ گیا، سلام کا لفظ بھی آ گیا، تو ہمارے درود سے مفہوم پورا۔ اخفاء ذکر میں ہم نے خاصی بات کی ہے، ہم نے کہا مغالطے کے، ہم جب بھی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے جیسا تو اس پر عمل کرنے والا ہے ہی کوئی۔ حدیثیں ہم زیادہ پڑھاتے ہیں، تفسیریں ہم زیادہ پڑھاتے ہیں، جب بھی آپ کے اسم گرامی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ، تو صلی اللہ بھی کہتے ہیں، سلم بھی کہتے ہیں، کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہم تو لوگ آپ کے اسم گرامی جب لیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اچھا، دوسری بات، یہاں حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی نے ایک روایت میں دی، وہ یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیہقی کے حوالے سے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ وفی روایت بلغتہ۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تفرد بہ، اس یہاں محمد ابن مروان السدی الصغیر یہ متفرد ہے، اور یہ محمد ابن مروان سدی صغیر راوی بھی ہے اور حدیث بھی ہے، جزا الحدیث۔ اس کو ہمارے مماتی حضرات کہتے ہیں، دیکھو جی تم کہتے ہو قبر کے پاس سے سنتے ہیں، وہ تو حدیث ہی جانی ہے۔ ہم نے تفسیر و صدور میں بڑی والا بات، ہم نے کہا ہمارا مستدل یہ روایت نہیں، ہمارا مستدل جلاء الافہام ابن قیم نے جو روایت پیش کی ہے ابو شیخ اکبر .com
www.asnaf.com. کہانی کے طریقے تمام راوی ہم نے بتائے ہیں، تمام راوی سے حافظ ابن حجر فرماتے بسناد جید، سخاوی فرماتے بسناد جید، مولانا قاری فرماتے سند جید، مولانا عثمانی فرماتے بسناد جید، مولانا انور شاہ صاحب فرماتے اسناد جید، اور اسی طرح نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں بسناد جید وغیرہ وغیرہ. مستدل وہ روایت ہے، یہ نہیں ہے. باقی بات اپنے مقام. بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، وعد عذاب. جو لوگ مومنین اور مومنات کو اذیت دیتے ہیں، پہلے تھا کہ اللہ اور رسول کو، آگے عام مومنین مومنات کی اذیت کیا رہا. انہوں نے بھی بہتان اٹھایا اور اس میں مبین کیا کہ دوسرے پر خام و خواہ یہ اذیت دینا بہتان ہے اور گناہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی بیویوں لٹکائیں اپنے اوپر اپنی چادریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں، پس ان کو اذیت نہ دی جائے، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. البتہ اگر نہ باز آئے منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون اور جھوٹی خبریں نشر کرنے والے مدینے کے اندر، البتہ ہم مغرینہ کا برنگیختہ کر دیں گے تجھے ان پر، پھر نہ وہ تیرے ساتھ رہ سکیں گے مدینے میں مگر قلیلاً تھوڑے. ملعون ہوں گے، جہاں کہیں پکڑے جائیں گے پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تفصیلہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے. طریقے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کے طریقے کے لیے تبدیلی. سوال کرتے ہیں تو قیامت کے بارے میں کب ہوگی؟ تو کہہ دے پختہ بات ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور تجھے کس نے بتلایا؟ شاید کہ قیامت ہو قریب. بے شک اللہ نے لعنت کی کافرین پر اور تیار کیا ان کے لیے صحیح 16 عذاب. ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہیں پائیں گے کوئی ولی اور نہ نصیر. جیسے پلٹ جائیں گے، الٹے ڈالے جائیں گے چہرے ان کی آگ میں، کہیں گے ہائے افسوس پر ہم نے، ہائے افسوس ہم پر، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی. اور کہیں گے اے رب ہمارے، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے مذہبی بڑوں کی اور سیاسی بڑوں کی، بس انہوں نے ہمیں بہکایا راستے سے. اے رب ہمارے دے ان کو 2 گنا عذاب اور لعنت کر ان پر لعنت. رب اوپر ذکر تھا ازواج مطہرات کے پردے کا. آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ پردہ ان کے لیے بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے، عام مومن بیویوں کے. تخصیص نہ سمجھنا کہ پردہ ازواج مطہرات ہی کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہ اپنی بیٹیوں سے. یہ لفظ چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں تھی، تنہا بیٹی نہ جنات نفس سے ساتھ. مومن بیویوں سے کہ مومنوں کی بیویوں سے کہ پردہ کریں، چادریں لٹکائیں. یہ زیادہ قریب ہیں جو رکھنا کہ وہ حرائے ہیں، پہچانی جائیں کہ آزاد اور شریف بیویاں ہیں، ان کو کوئی اذیت نہیں جائے. اللہ تعالیٰ غفور ہے. اگر منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرجف ارجاف کے معنی کرتے ہیں سراہ والے، خبر تروق افگندن، جھوٹی خبر کو پھینکنا چلانا. مرجفون یہ جھوٹی باتیں اڑانے والے، اگر شہر میں یہ باز نہ آئے تو ہم تو ان کے پیچھے لگا دیں، بنگیختہ کریں گے، ابھاریں گے، پھر مدینے میں آپ کے ساتھ وہ نہیں رہ سکیں گے. اللہ ملعون ہوں گے جہاں بھی ہو، جہاں پکڑے گے قتل کیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. سنت اللہ کا سنت اللہ، یا بیضاوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے سنت اللہ، جو پہلے پیغمبر تھے، پہلی قومیں تھی، ان میں بھی خدا کا یہ حکم تھا، اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پاؤ. ربط اوپر آپ نے پڑھا تھا پھر دنیا والآخرہ، آخرت کا لفظ تھا. منکرین قیامت نے کہا جی وہ آخرت کب آئے گی؟ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو کہہ دے علم عند اللہ. تجھے کس نے بتلایا؟ شاید کہ قیامت ہو قریب. اب دیکھیے
یہاں قریب کا معنی ایک یہ کرتے ہیں شیئن قریباً، تو قریباً صفت ہے شیئن کی، بعض نکالتے امرن قریباً۔ تیسری بات یہ نکالتے کہ یہاں قیام کا لفظ ہے، لعل ساعۃ تکون قیامہ قریباً، اس کا قائم ہونا قریب ہو، قریب تو مذکر ہے نا، تو بعض شیئن، بعض امرن، بعض قیامہ قریباً، بعض مجیئہ قریباً نکالتے اس کا آنا قریب۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے شعلہ زن عذاب تیار کیا، ہمیشہ اس میں رہے۔ تو قلب و وجوہ کا معنی کہ ان کے چہرے نیچے ہوں گے، ٹانگیں اوپر ہوں گے، وہاں کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور کہیں گے ہم نے تو اطاعت کی سادہ تنا، سادہ سید ان کی جمع، مذہبی پیشواؤں کی جو ہمارے غلط تھے، کبرا کبیر کی جمع جو سیاسی پیروان، ہم نے اپنے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کی ہم نے پیروی کی، ان پر لعنت کا لعنت کری۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا اور چیزیں جو لوگوں نے کہی، اور تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجیہن، رتبے والے، شان والے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور کہو قولاً سدیدہ، بات درست درست کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، پر تحقیق سے کامیابی حاصل کی، اس نے فوز نہ دی۔ بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر اور زمین .com www.asnaf.com زمین پر اور پہاڑوں پر، بس انہوں نے انکار کیا اس کا کہ اس کو اٹھائیں، اور ڈر گئے وہ امانت سے اور اٹھایا اس کو انسان نے۔ بے شک ہے ظلم جہول، تاکہ سزا دے اللہ منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو، اور تاکہ رجوع فرمائے اللہ مومنین اور مومنات پر، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ رب اوپر آپ نے یہ پڑھا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اچھا کام نہیں ہے، لعنہم اللہ فی دنیا پر۔ مومنو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اذیت دی، تو انہوں نے اذیت دی، اللہ نے ان کو بری کر دیا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو۔ اب یہ اذیت کیسے دی؟ تفسیروں میں آپ کو 3 چیزیں ملی، 2 چیزیں آپ پہلے سن چکے۔ ایک یہ کہ پتھر ان کے کپڑوں کو لے کر کے بھاگا، لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ادرا کی بیماری ہے، خوشیے پھولے، غسل کرتے تھے نا پردے میں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان کو ادرا کی بیماری ہے، جب ہی یہ تنہائی میں غسل کرتے ہیں۔ تو پتھر آ کر کے مجمع میں رکا، لوگوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا جو کچھ دیکھنا تھا، فبرأہ اللہ مما قال۔ دوسری تفسیر بھی سن چکے، وہ کیا کہ قارون نے ایک فحشہ عورت کو رقم دے کر کے بدکاری کا الزام لگایا، اس سے بھی رب نے بری قرار دیا، عورت نے خود کہا کہ میں کچھ نہیں کہتی، یہ ٹھیلی لوٹ۔ تیسرا واقعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہارون علیہ السلام کی وفات فلاں جگہ مقدر ہے، ان کو وہاں لائیں، بتانا نا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو لے گئے، وہاں ایک پلنگ پڑا ہوا تھا کہ اس پر لیٹ جائیں، لیٹے تو فرشتے نے اپنی کاروائی شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا خدا آتا نہیں یا موسیٰ، دھوکہ کر گیا نا میرے سے، خیر جان ان کی نکل گئی۔ لوگوں نے یہ بات میں تہمت لگائی کہ چونکہ وہ نرم مزاج تھے، جمالی تھے، انہوں نے ان کو قتل کیا اور وہاں
اللہ تعالیٰ نے ان کی میت کو سامنے پیش کیا اور دیکھا کوئی قتل کا نشان نہیں. یہ تفسیروں میں آپ کو مسلمانی وغیرہ میں نہیں دکھ رہی. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو, کہو بات درست, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا, تمہارے گناہ معاف کرے گا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقط فاز فوز میں رب. اوپر مومنین کا ذکر, آگے فرمایا کہ دیکھو اے مومنو, بڑی امانت تمہارے سپرد ہے. پہاڑ نہیں قبول کر سکے, آسمان نہیں قبول کر سکے, زمینیں نہیں مان سکی, وہ تم نے اٹھائی. وہ امانت ہے توحید کی, ایمان کی, اعمال کی, تکلیف کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی آسمانوں, زمینوں, پہاڑوں کہ میں تمہیں ادراک بھی دیتا ہوں, علم دوں گا, شعور دوں گا, اختیار دوں گا. اپنے اختیار سے تم یہ امانت دین کی اٹھاؤ. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے, ڈر گئے. اس کو انسان نے اٹھایا. کیوں؟ کانا ظلومن جہولا. بات سنیں, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں, فرماتے کہ ظلم اس کو کہتے ہیں جس میں عدل کی استعداد اور قابلیت ہو پر اپنے اختیار سے ظلم کرے. جہول اس کو کہتے ہیں کہ اس میں علم کی استعداد اور قابلیت ہو, اپنے اختیار سے جاہل رہے. تو چونکہ انسان میں عدل کی استعداد تھی, علم کی استعداد تھی, اس لیے اس انسان نے اٹھایا. بات سمجھ آ گئی؟ ظلم اس کو کہتے کہ عدل کی استعداد اور قابلیت ہو, مرضی سے ظلم کرے. جہول اس کو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی قابلیت ہو, مرضی سے جائے. استعداد اس میں تھی, اس لیے کر کے اس نے اٹھایا. ان میں استعداد نہ تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رب نے کہا کہ میں تمہیں استعداد دیتا ہوں, تو پھر تو استعداد آ گئی. اس کا جواب دیتے کہ یہاں ظلم کا صیغہ ہے, یہ کا صفت کا, اور جہول کا صیغہ ہے صفت کا, جس میں استمرار اور دوام ہوتا ہے. ان کو ملتی تو عارضی طور پر ملتی, اس میں تو دوام اور استمرار کے ساتھ یہ دو صفتیں ہیں. صفت مشبہ جو ہے دوام اور استمرار کے ساتھ اس کو ملی, تو ان میں تو عارضی طور پر تھی, اس لیے یہی تھا. اکثر مفسرین ہی مانا کرتے ہیں, صاحب مدارک اور بعض مفسرین نے اور تفسیر کی. وہ حملہ کا معنی کرتے ہیں خانہ, حملہ کے معنی خانہ, خیانت کرنے کے بھی ہیں, قاموس میں ہیں اور سرح میں ہیں, مختار و صحاح میں ہیں. وہ معنی یوں ہے, کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں, زمینوں پر, پہاڑوں پر, پس انہوں نے انکار کیا ان یحملنہا, ان یخنہا, کہ خیانت کریں امانت میں, اور ڈر گئے یہ اس سے. وحمل الانسان, اور انسان کافر نے خیانت کی. حملہ کے معنی خانہ. یہ دوسری تفصیل کیا میں نے بیان کی. کہ خیانت کرے, خیانت سے انکار کیا, ڈر گیا. انسان کافر, اس کو وہ خانہ الانسان الکافر, اس نے خیانت کی امانت میں. اچھا, یہ ہم نے امانت کیوں دی؟ اس لیے دی تاکہ اللہ سزا دے منافقین اور منافقات. .com www.asnas.com اور مشرکین اور مشرکات کو کہ انہوں نے نہیں مانی.
اور یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور رحیم.